محبت کا اظہار کرتی ہے تو بادشاہ سلامت اپنے محبین کی محبت کو جانچنے کے لیے کبھی کبھی رعایا کے اوپر کھلے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پھر بادشاہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، بادشاہ سے عقیدت رکھنے والے، بادشاہ کا نام عزت کے ساتھ لینے والے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا جوڑ کھاتے ہیں، کتنا میل کھاتے ہیں، کتنے اس کے گن محبت کے گاتے ہیں۔ بادشاہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد جانچ پڑتال کر لیتا ہے کہ میری جنتا، میری رعایا کتنے پانی میں ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کی محبت کو جانچ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد جس کو ہم نے پالا ہے، جس کو ہم نے بڑا کیا ہے، جس کے کھانے پینے کا بندوبست ہم کرتے ہیں، یہ ہم سے کتنی محبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، اللہ کی جلالیت کو مانتے ہیں، اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزما کر دیکھتا ہوں کہ میرے بندے مجھ سے کتنا جوڑ رکھتے ہیں اور میرے ساتھ محبت کتنی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے بہت طریقے ہیں، انگنت طریقے ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس آزمائش میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر، مصیبت میں ڈال کر، غم میں ڈال کر آزما کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے کتنا مانتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ زبان سے اللہ اللہ کہے اور دن میں 5 وقت اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے، نماز میں اللہ کو بڑا کہے اللہ اکبر، اذان میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہوا اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے اللہ اکبر، اور جب اللہ کو بڑا ماننے کا وقت آوے تو پیچھے ہٹ جائے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے بندوں کو خوف میں ڈال کر آزماتا ہوں۔ دشمن کا ڈر بیٹھ جاتا ہے اور دشمن اپنے ہتھیاروں سے، اپنی طاقت سے، اپنی بڑائی سے، اپنی تعداد سے، اپنے ظلم سے کمزوروں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن ساری طاقت لے کر تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی شان کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قوت کو مسلمان کتنا مانتا ہے، اگلا پچھلا چٹھا سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ایمان والا بندہ
دشمن کی یلغار کے سامنے آ کر ڈر گیا، کانپ گیا، قدم پیچھے ہٹ گئے، اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، کلمے کے ساتھ کو چھوڑ دیا، اللہ کی بڑائی سے منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تعالی فرما دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری آزمائش اور امتحان میں ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے۔ جہاں ساری طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت وہاں سر چڑھ کر بولتی ہے کہ تمہاری تدبیریں، تمہاری طاقتیں، تمہاری عقل، تمہاری دانشمندی سب فیل ہو گئی۔ اب اللہ کی طاقت کو اپنی نگاہوں سے دیکھو، ساری دنیا کی طاقت بدر کے میدان میں اکٹھا تھی، احد کے میدان میں اکٹھا تھی، نبی کے چہرے سے خون بہتا تھا، صحابہ کی لاشیں کٹی ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت زمین پر آئی اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ کی طاقت سر چڑھ کر بولی، اور اسلام سمندر پار کر کر کے دنیا کے کونے کونے تک نبی کے دیوانوں کا پیغام، کلمے والا پیغام پہنچ کر رہا۔ وہ لوگ جو اللہ کی بغاوت کا اعلان کرتے تھے، جنہوں نے کہا تھا نبوت کو منٹوں میں ختم کر دیں گے، جنہوں نے کہا تھا رسالت کو منٹوں میں ختم کر دیں گے، جنہوں نے کہا تھا قرآن کو پھاڑ کر رکھ دیں گے، قرآن کو جلا کر رکھ دیں گے، قرآن کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، کلمے کو کھرچ دیں گے، اور ساری دنیا سے ایک اسلام نام کا بچہ بھی نہیں رہے گا، اس وقت اللہ تعالی نے اسلام کی عظمت کی ایک چنگاری کو دہکایا، اور وہ چنگاری ایسی اٹھی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس چنگاری کو آگ بنا کر رکھے گا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا نام و نشان اس کائنات سے مٹ چکا ہے۔ لاؤ بتلاؤ، ساری کائنات میں کوئی ابو جہل نام کا ایک کتا تو دکھلا دو، جس نے نبی کی گردن پر سجدے کی حالت میں نبی کے جسم مبارک پر اونٹ کی نجاست ڈالی، اس نام کا کتا دکھلا دو، ابو لہب نام کا کتا دکھلا دو، عتبہ نام کا کتا دکھلا دو، شیبہ نام کا کتا دکھلا دو۔ ہاں، ایک غلام بلال نام کے لاکھوں ہیں، ہاں ایک غلام زید بن حارثہ نام کے لاکھوں ہیں، ہاں ایک غلام تھا، قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں، ایک زید کا نام صرف اللہ نے قرآن میں رکھا، وہ غلام تھا، اس کے نام کو اتنا عروج دیا، اتنی بلندی دی کہ ساری کائنات میں کسی مسلمان کے نام کو اللہ نے قرآن میں منتخب کر کے نہیں رکھا، صرف اور صرف ایک صحابی جس کی گردن میں غلامی کا طوق تھا، اللہ نے اس کے نام کو قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک قرآن میں ثابت رکھا۔ یہ عزت ملی ان لوگوں کو جو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے دنیا نے ڈرایا کہ اللہ کے دشمن آ گئے، خندق کے میدان میں منافق مسلمانوں کی جماعت میں گھس گئے، اور گھسنے کے بعد ڈرانے لگے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
منافق مسلمانوں میں گھس گئے، کہنے لگے چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا گیا، اے مدینہ کے ایمان کے کلمے پر ڈٹنے والوں، کب تک اس محمد کے ساتھ رہو گے؟ یہ محمد تمہیں ہلاک کروا دیں گے، یہ تمہارے نام و نشاں کو مٹوا دیں گے، آؤ سودا کر لو، اپنے ہتھیار کو ڈال دو، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے ہتھیار تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اب تو ڈر جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی کے مستانے، نبی کے پروانے، نبی کے دیوانے، نبی کے دلارے، نبی کے جانباز، نبی کے سپاہی، نبی کے محبت کرنے والے، نبی کے جانثار آگے بڑھ کر کہتے تھے الذین قال لهم الناس فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جب منافق ان کو ڈراتے تھے ان کا ایمان کھدے مارتا تھا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کا ایمان کھڑا ہو جاتا تھا، ان کا ایمان جوش میں آ جاتا تھا، اور ان کی زبان پر ہوتا تھا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ یہ ہے خوف میں ڈال کر اللہ آزماتا ہے اپنے ایمانی بندوں کو، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ ایمان پر چلو گے، نماز پر چلو گے، نبی کی شکل پر چلو گے، نبی کے لباس پر چلو گے، نبی کے انداز پر چلو گے تو تمہاری نام و نشاں کو مٹا دیا جائے گا، لیکن ساری دنیا کہتی ہے، ہم اس کو جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، جھوٹ یقین کرتے ہیں۔ ساری دنیا سے اسلام کو کھرچ کر نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اللہ کے دین کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر آنچ نہ آ جائے، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مرنا اب بھی ہے، 40 سال کے بعد بھی مرنا ہے، موت برحق ہے، لیکن یہ موت اللہ کے در پر، اللہ کے نماز کی چوکھٹ پر، اللہ کے کلمے کی نگرانی پر اگر یہ موت آتی ہے تو یہ موت ہر نبی کے غلام کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر ایمان غارت ہو گیا تو پھر یاد رکھو یہ ہمارے لیے اذیت ہے۔ اللہ تعالی آزماتا ہے، کبھی اللہ ہمارے اوپر اقتصادی کمزوری کے ذریعے سے آزماتا ہے، گھر میں پیسے نہیں، بچوں کو خرچہ چاہیے، اناج نہیں ہو رہا، اناج کھڑا ہے اور فصل بالکل تیار ہے، اچانک آسمان پر ابر آ گیا اور بادل آ گئے، اب کسان کے ایمان کو اللہ ٹٹولتا ہے، اب کسان کے ایمان کو اللہ ٹٹولتا ہے۔ اگر تیرا ایمان اس فصل کے اوپر ہے تو یہ ایمان ڈاماڈول ہو جائے گا، یہ ایمان تباہ ہو جائے گا اور تجھے بھی تباہ کر دے گا۔ اگر ایمان اللہ پر، اللہ کی عدالت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی چاہت پر، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی بلندی پر، اللہ کی قوت پر اگر یہ ایمان ہے تو پھر فصل رہے یا نہ رہے، بہر صورت اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا دامن اور ہمارا رشتہ جڑا رہے گا۔ اللہ آزما رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بوڑھا باپ موجود ہے اور اولاد کو چھین لیا گیا، 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، وہ بچہ دنیا میں آ گیا، پیروں پر چلنا نہیں جانتا تھا، ماں نے چلنا سکھلایا، کھانا نہیں جانتا تھا، ماں نے کھانا سکھلایا، بولنا نہیں جانتا تھا، ماں نے بولنا سکھلایا، اور جب اپنے پیروں پر دوڑنے لگا، بھاگنے لگا،
چیخنے لگا، چلانے لگا، تو اللہ تعالی نے اچانک اس کی زندگی کو چھین لیا اور وہ موت کے آغوش میں آ گیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو کہ ان کا رشتہ میرے ساتھ کیسا ہے، کیسا ہے، کیونکہ اولاد دینے والا میں ہوں۔ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں، کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں، ہر انسان کے میرے سر کا، میری آنکھوں کا، میری زبان کا، میری جاڑوں کا، میرے کانوں کا، میرے دل کا، میرے دماغ کا، میری گردن کا، میرے سینے کا، میرے ہاتھوں کا، میرے پیروں کا، ہر ایک کا مالک اللہ ہے۔ میں اپنی ایک انگلی اپنی مرضی سے بلا وجہ کٹوا لوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اگر کٹواؤں گا گنہگار ہوں گا، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا جب موت کا پروانہ آتا ہے اور انسان کی لاش ہوتی ہے، پھر وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، میں تمہیں چھین کر تمہیں موت کے آغوش میں ڈال کر بھی تمہیں آزما کر دیکھتا ہوں کہ تمہارے رشتہ میرے ساتھ کتنا ہے۔ اللہ آزماتا ہے۔ اولاد لینی، ماں باپ سینہ کوبتے ہیں کہ اللہ ایک بچہ تھا، یہ جوان بیٹا تھا، تو نے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکوے شکایت کرنے والا اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھے، اللہ پر راضی ہے۔ اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، تیری امانت تھی، تیرا جو جی میں آئے تیری مرضی ہے، میں اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ نہ کسی انسان میں طاقت ہے کہ اللہ سے لڑ لے، اللہ سے ٹکرا جائے، اللہ کی طاقت کو للکار دے۔ خبردار کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ جب جی چاہے جس کو چاہے لے لے، منٹوں سیکنڈوں میں لے لے۔ انسان ہنستا ہنستا بولتا بولتا چلا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولتا ہے۔ جو اس پر کھرا اتر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو کھرا نہیں اترتا وہ ناکام ہو کر پھنس جاتا ہے، اور جب پھنستا ہے تو ایسا پھنستا ہے، ایسا پھنستا ہے کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے حالات میں ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ یہ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، خوف، خطرے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کے اوپر صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ رہنا اور استقامت کا پہاڑ بنا رہنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا فرض ہے۔ میرے بزرگوں، ہم اس آیت کی روشنی میں اس لاک ڈاؤن کے اندر کے حالات کو جانچ لیں۔ ہمیں ہر صورت میں اللہ سے جڑنا ہے، اور اللہ سے اپنے اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی سرکار، کوئی جانباز، کوئی فوج، کوئی مملکت انسانوں کا بھلا نہیں کر سکتی۔ بھلائی اور برائی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے، اور ہر مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بیماریاں ہوں، موت ہو، عزت ہو، ذلت ہو، تنگدستی ہو، کمزوری ہو، فراوانی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے سمیٹ دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر انسان اپنی مرضی سے چلتا تو پھر کیا ہوتا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے نفع کا معاملہ کرتا، نقصان آتا ہی نا، غم آتا ہی نا، بیماری آتی نا، پریشانی آتی نا۔ کوئی انسان
اللہ کی چاہت سے ہٹ کر چل نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہم اللہ کی طاقت کے اوپر ہر صورت میں یقین اور وشواس رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے مان لیا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، پھر اللہ کی بڑائی کو ماننے کے بعد، رسول کی رسالت کو ماننے کے بعد، اللہ کی طاقت کو ماننے کے بعد، رسول کی اطاعت کو ماننے کے بعد فرمایا اگر اس کے تقاضوں پر جم جائے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا ایمان اور رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری، رسول کی اطاعت ہو جائے، ہر عمل میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، بہر صورت اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لائے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اللہ کی اطاعت کی، رسول کی فرمانبرداری کی، اور اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گزار لیا اور بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت بڑے بڑے انعامات اپنے بندوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں دیتا ہوں۔ وہ کیا کیا انعامات ہیں؟ اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کر دیا اور رسول کی رسالت کا اعلان کر دیا اور اس کے اوپر جم گئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، نہ اللہ کی مانے، نہ رسول کی مانے، نہ قرآن کی مانے، نہ اسلام کی مانے، نہ ایمان کا علم رکھنے والوں کی مانے، ساری زندگی بربادی، عیاشی، نافرمانی، اللہ کی بغاوت میں گزرتی ہے۔ ایسے لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کے تقاضوں کے خلاف ایمان پر جمنا نصیب نہیں ہوا۔ جب وہ ایمان پر نہیں جمتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تحفے اور انعام جو ایمان کے بدلے اس دنیا میں ملنے والے ہیں ان سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، مولوی صاحب کیا ہوگا، مولوی صاحب کیا بنے گا، مولوی صاحب کیسے چلے گا، مولوی صاحب فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا، مولوی صاحب کیسے کام چلے گا، اب کیا ہوگا۔ ہم نے ایمان کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایمان کے اوپر جمنا نصیب نہیں ہوا، نماز سے غافل